ناظرین، سوشل انڈیا نیوز نے امام اور مدرسین صاحبان کے لیے یہ ایک نئی مہم شروع کی ہے۔ اس سلسلے میں آج پہلا انٹرویو جناب مولانا محسن قاسمی اور جناب مولانا عابد رشیدی کا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے کئی ایسے حالات ہیں اور آپ امام یا مدرس ہیں تو آپ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر ضرور رابطہ کریں۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سوشل انڈیا نیوز کی یہ ایک نئی مہم ہے اور نئی تلاش ہے۔ ہماری مہم کا عنوان ہے امام اور مدرسین۔ ظاہر سی بات ہے، لاک ڈاؤن میں، مہاماری میں اور اس پورے چکرویوہ میں جن حالات سے دنیا گزری ہے، انہی حالات سے ہمارے امام صاحبان اور مدرسین بھی گزرے ہیں، اور ان کا گزرنا اس لیے دنوں پر شاق گزر رہا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہ قوم کے رہبر ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، تعلیم دلاتے ہیں۔ یہ ایک نئی مہم ہے اور اس سے ہمارے امام صاحبان جڑتے چلے جائیں گے، اور جہاں جہاں جس کو جو پریشانی آئے گی وہ ہمارا یہ نمبر ہے 96 27 70 90 14، ہمیں آڈیو ویڈیو بھیج دیں گے، فون کر لیں گے، ہم تصدیق کرنے کے بعد ان کا بیان بھی انشاءاللہ اس میں دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہے عالی جناب قاری محمد مستقیم صاحب گنگیرو سے ہیں، اور اس طرح عالی جناب مولانا محسن صاحب قاسمی جو خطیب ہیں کیرانے میں ہیں، اس طرح حضرت مولانا عابد رشیدی صاحب جو خطیب ہیں، آپ کیرانے کے رہنے والے ہیں۔ اور حضرت آپ اس بات پر تھوڑی روشنی ڈالیں کہ لاک ڈاؤن میں قریباً 9 مہینے ہو گئے ہیں، ایک امام کو کن کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، امام بھی ایک کنبہ پرور انسان ہی ہوتا ہے، امام کسی فرشتے کا نام نہیں ہوتا۔ امام بھی وہی ہوتا ہے کہ جس کے آل اولاد بیوی بچے ہوتے ہیں، اور خود وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس کی اپنی ضروریات کھانے پینے سے لے کر بیمار ہونے تک اور پہننے تک، گرمی بھی، سردی بھی اور بیماری بھی، یہ ساری ضرورتیں ایک امام کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس مہاماری میں ان ساری چیزوں کا کافی تجربہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہوا ہے کہ انسان کے لیے پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے ہمارے بڑوں کی یا دین کی، اسلام کی، مذہب کی، کہ کچھ آدمی دینیات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے جڑنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے مزاج پر، ماحول پر، اس کی جماعت پر، اس کے معاشرے پر دین کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کا دین ایک بڑا دین ہے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ذات عالی ذات اور غیور ذات ہے، ایسے ہی لایا ہوا دین بھی ایک غیور نبی کا دین ہے۔ تو اس کے اہل جو ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار جو ہوتے ہیں، خدمت گزار جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ چیز باقاعدہ سرایت کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث اور تعلیمات اسلام میں جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس پر پہلے خود عمل کرنا ہوتا ہے، اور عمل نہ کرنا ہو لیکن بہرحال اس کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں، حدیث میں، کتاب میں، تعلیم میں لوگوں کو غنا کا، حیا کا، شرم کا اور سوال کی ذلت کا، مانگنے کا، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ بہت سب لوگ جانتے ہیں کہ امام چونکہ نمازوں کا امام ہوتا ہے، وہ کتنا ہی غریب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر یا مسجد میں اعلان نہیں کر سکتا کہ میری مدد کرو، اس لیے کہ اگر امام کی حقارت کسی کے دل میں آ جائے گی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ امام چونکہ افضل ہوتے ہیں، یہ معاشرے کے اور سماج کے معزز اور ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ادھر یہ معاملہ اور ادھر یہ معاملہ، تاریخ میں، کتابوں میں، روایتوں میں، اساتذہ سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ یہ سلسلہ پہلے ہی سے ہوتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وہ صرف احادیث نبوی لکھنے پر رہتے تھے،
کھانے پینے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کہیں سے کچھ مل گیا کسی نے دے دیا، کھا لیا، آ گیا اللہ کے نبی نے کھلا دیا۔ اور ان کے بعد سے پھر محدثین کے حالات پڑھیے اور فقہاء حضرات کے حالات پڑھی، چونکہ تفصیلات سب کتابوں میں موجود ہے، فقر و فاقے کر کے لیکن استغنا کے ساتھ۔ لیکن ایسے میں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ جو باشعور لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان ذمہ داروں کی، علماء کی، ائمہ کی مصروفیت کو، مشغولیت کو اور ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ خدمت بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، یہ اللہ کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ایسے مخلصین بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بہرحال یہ جو مہاماری تھی اس میں بھی کچھ ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے ہم بھی واقف ہیں، امام ہیں، مدرسین ہیں، کئی مہینے کی تنخواہیں رک گئی، بعض جگہوں تو اماموں کی تنخواہ تک کاٹ لی، یہ اماموں کو ہٹا دیا گیا۔ خود میرے اپنے رابطے میں ایسے کئی امام ہیں بیچارے جو قریب بس لاکھ ہی روپے کے قرض دار ہو گئے۔ بچوں کی شادیوں کا تقاضا، رشتہ دار بیمار ہیں، ان کی کیا مدد کریں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ تو ایسے بہت سارے حالات ہیں، بہت سارے امام ہیں، علماء ہیں بیچارے، لیکن وہ چونکہ پردے میں ظاہر نہیں کر سکتے، اس لیے مولانا محترم صاحب نے یہ جو تحریک شروع کی ہے اور یہ ایک نیا کام جو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں مولانا صاحب نے بتایا کہ امام اسی معاشرے کا، سماج کا حصہ ہے، اور شادی بیاہ، غمی خوشی اور ضروریات، لباس، کھانا پینا، بچوں کی تعلیم، بچوں کی پرورش، گھر والے کا خرچہ، مکان کا خرچہ، بجلی کا بل، یہ ساری چیزیں، کپڑوں کا دھونا وغیرہ، یہ سب چیزیں امام کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ ان ضروریات پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی سب آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے ہماری تحریک جو ہے یہ مثبت ہے، یہ امام اور مدرسین کے تعاون کے لیے ہے، سیدھی بات ہے۔ اور اس میں جو متولی حضرات ہیں ان سے بھی درخواست ہے، جو محتم صاحبان ہیں ان سے بھی درخواست ہے، وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اس طرح ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا عابد رشیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ روشن ڈالیں آخر اماموں پر کیا بیتتی ہے اور کس طرح حالات سے نمٹنا چاہیے ہمیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے محترم مولانا محسن صاحب نے اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ امام بھی ایک سماج کا حصہ ہے، لیکن یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ پورے ہندوستان کے ائمہ کا ایک ہی رونا ہے۔ آپ بڑے شہروں میں جائیں، ایک چھوٹی بستی میں جائیں، وہاں پر امام کی ایک جیسی ہی تنخواہ ہے، 10,000 12,000۔ یہ نہیں معلوم ہوا کہیں کہ کسی امام کی تنخواہ مسجد والے 50,000 دیتے ہوں یا 40,000 دیتے ہوں۔ بمبئی شہر ہو یا احمد آباد شہر ہو، ہندوستان کے جو بڑے شہر، مالدار شہر ہیں، وہاں پر بھی کہیں ایسا نہیں دیکھنے کو ملا۔ اب آپ سمجھئے کہ 10-12,000 کے اندر، 15,000 کے اندر تمام اماموں کی تنخواہ ہوتی ہے، جبکہ امام بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ امام بستی میں رہتے تھے، محلے سے روٹی آ گئی اور عید بقرعید پہ ایک دو ان کے جوڑے بنا دیے گئے، بس ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن آج کے معاشرے اور سماج میں امام بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی اچھے اسکول میں، کالج میں پڑھیں۔ وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کو بھی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طریقے سے عام طور پر آدمی بیمار ہوتے ہیں، اچھی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ان حضرات کو بھی علاج کے واسطے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن تمام جمعیتیں، جماعتیں، تنظیمیں اور دنیاوی پڑھے لکھے حضرات، دانشور حضرات اس طرح متوجہ آج تک ہوئے ہی نہیں کہ ائمہ کی بھی کچھ ضروریات ہے، ان کو بھی ہم تنخواہیں اچھی دیں، جبکہ اور علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں اماموں کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس پر سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور جبکہ 5-6 ہزار تنخواہ ہو، 8 مہینے گزر گئے کہ اماموں کو ہٹا دیا گیا، تنخواہ نہیں، مدرسین کو تنخواہ نہیں مل رہی، وہ کس طریقے سے کریں گے؟ اور بہرحال یہ ہمیں ورثہ ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ فقر و فاقے سے بیمار ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، لوگ یوں سمجھتے تھے کہ کوئی جنون ہو گیا، گردنوں پر پیر رکھ دیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن وہ فقر و فاقے کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ بہرحال ہم کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم پریشان ہیں، جو بھی معلوم کرتا ہے کہ جی ہاں ہم ٹھیک ہیں، لیکن آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں جب کہ ہماری 8 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تو ہمارے گھر کے ضروریات کیسے پوری ہو رہے ہوں گے۔ بہرحال دانشور حضرات، سمجھدار حضرات جو دین سے کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ اس طرح متوجہ بھی ہیں، وہ ضروریات کا دھیان اور خیال رکھ رہے ہیں، لیکن کب تک وہ رکھ سکتے ہیں؟
اتنی کم تنخواہ میں دوسرا آدمی سے تعاون تو ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہر ضرورت اس کی پوری ہو جائے. کئی مہینے کا بجلی کا بل جمع ہے، گیس سلنڈر کے پیسے نہیں ہوتے، اور اسی طرح سردی آئی اس کے کپڑے مہیا نہیں ہیں، اور کئی مہینے ہو گئے کہ وہ گوشت نہیں خرید سکتے، دودھ انہوں نے بند کر دیا کہ ہر مہینے دودھ کا بل کیسے ادا ہوگا. تو اس طریقے سے پریشانیاں ائمہ اور علماء کے سامنے ہیں. اس لیے یہ مہم شروع کر رہے ہیں ہمارے رفیق محترم مولانا بلال صاحب بجرولوی. یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی اچھی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر دور تک پہنچے گا، اور اس سے پوری ملت اسلامیہ کے جو مخصوص نمائندے یعنی ائمہ مدرسین حضرات ہیں ان کو اس سلسلے میں ضرور فائدہ پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو باور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ناظرین پہلے عرض کر دوں، ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی، اس میں ایک صاحب کا کمنٹ آیا تھا جس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں امام تنخواہ نہیں لیا کرتے تھے. چنانچہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، یہ سب جانتے ہیں اور اہل علم کو پتہ ہے کہ اس دور میں بادشاہی خلافت کے نظام کے تحت میں بیت المال سے تنخواہ کا انتظام ہوا کرتا تھا. علماء کی حتیٰ کہ جو علماء گھر پر جو گھوڑے بنا کرتے تھے ان کے چارے کا انتظام بھی بیت المال سے ہوا کرتا تھا، ایسا تاریخ میں لکھا ہے. تو یہ نظام انگریز کے سے پہلے دور تک مغلیہ عہد میں بھی ہندوستان میں چلتا رہا اور آج بھی بہت سارے دنیا کے ممالک میں چلتا ہے. لیکن جب مغلیہ عہد ختم ہو گیا تو پھر یہ معاملہ بیت المال کا ان کے ساتھ یہاں سے ہندوستان سے ختم ہو گیا. اس کے بعد انگریز کا دور آیا تو اس دور میں امام صاحبان تھے، ضروریاتیں کم تھیں، فصلانہ تھا، لوگ ایندھن گھر میں جلانے کے لیے اناج فصلانہ کے نام پر اکٹھا کر دیا کرتے تھے. کچھ پیسہ امام پہ عید میں آ جایا کرتا تھا، کچھ پیسہ کبھی جمعہ کی نماز میں لوگ مصحف میں دے دیا کرتے تھے. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب سارا نظام تنخواہوں پر آ کر ٹک گیا ہے. تو ایک امام کی، ایک مدرس کی ایسا ایک ماحول بننا چاہیے اور ایک ایسا واتاورن اور ایسا معاشرہ، ایسا سماج ہونا چاہیے کہ جس سے ہم یہ سوچیں اگر امام کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، یا بہن بھی ہے گھر میں امام کے، والد والدین بھی ہیں، تو ان کا خرچہ ایک دن کا کیا ہو سکتا ہے. اگر ایک دن کا 500 روپے بھی خرچ مانے منیمم آپ سوچ کے تو 15,000 روپے تنخواہ بیٹھتی ہے. شادی بیاہ الگ گئے ہیں تو کیا ہم یہ ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. ہماری معتبر درخواست جو ملی تنظیم ہے جیسے حضرت مولانا عابد صاحب نے فرمایا، اور جو ملی جماعتیں ہیں اور نامور علماء کرام ہیں، ممتاز علماء کرام ہیں، وہ اپنے مواعظ حسنہ بھی اس طرف توجہ دلائیں. ہمارا کام تلقین کا، تبلیغ کا اور ترغیب دینے کا ہے. آگے معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہم نے مہم شروع کی ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے امام اور مدرسین سر اٹھا کر عزت کی زندگی گزار سکیں.